آن لائن علم النفسیات کورس کلاس نمبر 9۔ آج کی اس نشست میں ہم گفتگو کریں گے سائبر نفسیات سے متعلقہ۔ سب سے پہلے اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ سائبر نفسیات سے مراد کیا ہے۔ سائبر نفسیات سے مراد انٹرنیٹ کی دنیا، ڈیجیٹل دنیا اور اسی طور پر سوشل میڈیا، یہ اس سے مراد اور مطلوب اور مقصود ہیں۔ اب اس سائبر نفسیات کی کئی قسمیں اور کئی جہات اور کئی سمتیں اور کئی اس کے زاویے اور کئی اینگلز ہیں۔ اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو یہ ایک بہت وسیع مضمون رکھتا ہے، لیکن میں آپ کے سامنے چند اور چیدہ اور گنی ہوئی چیزیں ذکر کروں گا، اور یوں سمجھیے کہ وہی اس تمام تر وسیع موضوع کی بیس اور بنیاد ہیں۔ اگر آپ نے ان کو سمجھ لیا تو آپ کے لیے دیگر چیزوں کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ نمبر 1، وہ لوگ کہ جو سوشل میڈیا پر اپنا وقت صرف کرتے ہیں، گزارتے ہیں، ان کی جو نفسیات ہیں انہیں ڈسکس کرنا یہ اہم ترین ضرورت ہے آج کے زمانے کی۔ اس لیے کہ آج ہر بچہ، جوان، بوڑھا، مرد، عورت، ہر کوئی سوشل میڈیا سے وابستہ ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے جو چھوٹے معصوم بچے ہیں وہ بھی آج جو آنکھ کھول رہے ہیں وہ انہی جو سوشل میڈیا سے متعلقہ، انٹرنیٹ کی دنیا سے متعلقہ اور ڈیجیٹل جو دنیا ہے اس سے متعلقہ چیزوں کے درمیان ان کو سنتے اور ان کو دیکھتے ہوئے آنکھ کھول رہے ہیں۔ جو لوگ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں ان کی نفسیات کا اگر جائزہ لیا جائے تو سب سے زیادہ اہم ترین جو ان کی نفسیات کا پہلو اجاگر ہوتا ہے اور نمایاں ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ فزیکل دنیا سے کٹ جاتے ہیں۔ فزیکل دنیا سے کٹ جاتے ہیں اور وہ ڈیجیٹل دنیا کے عادی ہو جاتے ہیں، اور اسی میں رہنا اور اسی کا مزاج اپنانا اور اسی کے اندر اپنے آپ کو مست رکھنا یہ ان کا وتیرہ بن جاتا ہے، اور یہ ان کی نفسیات کا تقاضا ہوتا ہے۔ اور اس میں پھر ہر ایک کی اپنی اپنی لمٹ اور اپنی اپنی حد ہے کہ کون کتنا ڈیجیٹل دنیا میں رہتا ہے۔ جو شخص جتنا زیادہ ڈیجیٹل دنیا میں رہے گا تو اس کی نفسیات پھر پلٹی کھاتے ہوئے اسی لیول پر جا کر اسے فزیکل دنیا سے کاٹ کر رکھ دیں گی۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو وقت گزارتے ہیں ڈیجیٹل دنیا میں، سوشل میڈیا پر، اور ان کے 24 گھنٹوں میں سے اکثر و بیشتر وقت وہ سوشل میڈیا پر گزرتا ہے، بھلے وہ کسی مجبوری سے ہو، بھلے وہ کسی ذمہ داری اور ڈیوٹی سے ہو، اور بھلے وہ ایک لاپرواہی اور غفلت کی بنا پر ہو، لیکن ان کا زیادہ سے زیادہ وقت وہ صرف ہوتا ہے تو سوشل میڈیا پر۔ یاد رکھیے گا یہ سب کے سب اس نفسیات کے چنگل میں برابر کے پھنسے ہوئے ہیں کہ یہ فزیکل دنیا سے کٹ جاتے ہیں، ذہناً بھی، عملاً بھی، اور اسی طور پر اپنے رول اور کردار اور کریکٹر کے اعتبار سے بھی یا اپنی ایکٹیویٹیز کے اعتبار سے بھی یہ نفسیات کے تقاضے کے مطابق خود کو یہ جو فزیکل دنیا ہے اس سے کاٹ لیتے ہیں۔ حتیٰ کہ انہیں مزہ آتا ہے تو ڈیجیٹل دنیا میں، اسی طور پر سکون ملتا ہے تو ڈیجیٹل دنیا میں، اسی طرح ان کے تعلقات ہوتے ہیں تو ڈیجیٹل دنیا میں، اور اسی طور پر یہ سوچتے ہیں تو اپنے آپ کو ڈیجیٹل لائف اور ڈیجیٹل جو دنیا ہے اس میں رکھ کر اپنے آپ کو سوچتے ہیں، اور یہ ان کی نفسیات کا تقاضا ہوتا ہے۔ دیکھیں، ہم جو بھی شے اپنی زندگی میں فیس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں، اس کے اثرات ہماری ذوات پر ضرور مرتب ہوتے ہیں، چاہے وہ فی الفور ہو جائیں
یا پھر وہ ایک عرصے کے بعد ہوں، لیکن اثرات ضرور اس کے ہماری ذات پر پڑتے ہیں۔ تو سیم اسی طرح یہ جو ڈیجیٹل دنیا ہے، اس کے اثرات بھی اس کو استعمال کرنے والوں پر پڑتے ہیں، بلکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ اس کے اثرات حد سے بڑھ کر ہیں، حد سے زیادہ ہیں، اور سب سے زیادہ جس کا امپیکٹ اور اثر پڑتا ہے وہ یہی ڈیجیٹل دنیا ہے، سائبر دنیا ہے، اور سوشل میڈیا کی دنیا ہے، اور انٹرنیٹ کی دنیا ہے۔ اور سب سے زیادہ اس کے جو متاثرین ہیں دیگر چیزوں سے اگر ہم موازنہ کریں تو متاثرین بھی سب سے زیادہ اسی کے اس وقت دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلی جو اس کی نفسیات کا پہلو ہے کہ جو لوگ سوشل میڈیا یا ڈیجیٹل دنیا کا استعمال رکھتے ہیں اور کرتے ہیں، تو سب سے اول ان کی نفسیات اور ان کے احساسات اور جذبات، اس کا رد عمل اور ری ایکشن کیا ہوتا ہے کہ وہ فزیکل دنیا سے کٹ جاتے ہیں۔ اب ایسے لوگوں کو ڈیل کیسے کرنا ہے اور ایسے لوگوں کے ساتھ معاملات استوار کیسے کرنے ہیں، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو بجائے اس کے کہ سوشل میڈیا سے دور کر دیں، بجائے اس کے کہ آپ ان سے موبائل چھین لیں اور موبائل سے ان کو ہٹا دیں، بجائے اس کے کہ آپ ان کا پیکج نہ لگا کر دیں، پیکج ختم کر دیں، یا اپنے وائی فائی کا کوڈ تبدیل کر لیں، کچھ بھی آپ ان تمام تر چیزوں سے متعلقہ کرنے کی بجائے بہتر اور اس کا صحیح جو حل ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان کے لیے ایک لمٹ مقرر کریں اس سوشل میڈیا کو استعمال کرنے کی، انٹرنیٹ کو استعمال کرنے کی، اور پھر ان کی اس لمٹ میں رہتے ہوئے انہیں سوشل میڈیا کے استعمال کرنے کی اجازت دیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ وہ کسی حد تک کنٹرول ہو جائیں گے، جو مکمل طور پر فزیکل دنیا سے کٹتے چلے جا رہے تھے اور ڈیجیٹل دنیا کے ہوتے چلے جا رہے تھے۔ اس میں پھر یہ جو ڈیجیٹل دنیا ہے، اس میں جو دیکھا جاتا ہے اس کے بھی امپیکٹ اور اثرات انسان پر پڑتے ہیں، سوشل میڈیا یوزر اور صارف پر پڑتے ہیں، اور وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ انسان پھر اپنی فزیکل دنیا جو بھی اسے میسر آتی ہے اور جتنی میسر آتی ہے اس میں وہ اسی کا رنگ دیکھنا چاہتا ہے، اسی کا پرتو دیکھنا چاہتا ہے، اور اسی کا عکس دیکھنا چاہتا ہے۔ مثال کے طور پر جس طرح ہم کوئی ریلز دیکھتے ہیں تو اس میں کوئی شخص وہ چلتا ہوا آ رہا ہے اور اس میں سلو موشن پہ ویڈیو کو کر دیا جاتا ہے، جس میں اس کا بڑا ایک عجیب قسم کا سٹائل ہوتا ہے کہ وہ بدماشوں کی طرح اور اسی طور پر کسی بڑی سیٹ اور بڑی پرسنالٹی کی طرح ہمیں اپنی طرف آتا ہوا دکھائی دے رہا ہوتا ہے۔ تو اس کا اثر ہمارے اوپر کیا پڑتا ہے کہ نفسیاتی طور پر ہمارے اندر تکبر اور عجب اور اسی طور پر خود کو برتر سمجھنا، یہ ہماری نفسیات کے تقاضے کے مطابق چیز ہمارے اندر شامل اور داخل ہو جاتی ہے۔ اب اس کا ظاہر سی بات حال یہ ہے کہ نمبر ایک، ہم ایسی چیزوں کو دیکھنے سے اجتناب کریں جو کہ ہماری شخصیت کو داغدار کرتی ہیں یا ہماری جو انسانی اقدار ہیں وہ ان کے خلاف ہیں۔ اسی طور پر اگر ہم سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ وہ کسی کو کاپی کرتے ہیں گانے کے اعتبار سے یا نعت کے اعتبار سے یا تقریر کے اعتبار سے، تو اس کا اثر ہمارے اوپر یہ پڑتا ہے کہ ہم بھی، دیکھا ہوگا آپ نے کہ جو شخص اس طرح کی ریلز اور ویڈیوز یا اسی طرح جو شارٹس ہیں ان کو کثرت کے ساتھ دیکھتا ہے تو اس کے اوپر بھی اسی قسم کے اثرات مرتب ہو جاتے ہیں، اور وہ نقل کرنے کی اور اسی انداز اور اسی وے میں بات کرنے کی یا گنگنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ سائبر نفسیات کا حملہ اور اس کا اثر اور امپیکٹ ہمارے اوپر پڑتا ہے۔ اسی طرح ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کے لوگ، ان کی نت نئی گاڑیاں، چمکتی دمکتی اور جگمگاتی گاڑیاں،
ان کا لائف سٹائل اور ان کی دنیا جو کہ بڑی رنگین اور شاداب ہوتی ہے، تو وہ دیکھنے پر ہمارے اوپر اثر یہ چھوڑتی ہے کہ ہمیں بھی اسی دنیا میں لے جاتی ہے تصوراتی اور تخیلاتی انداز میں۔ لیکن چونکہ ہم اپنے فزیکل دنیا میں اس موڈ میں نہیں ہوتے، اور ہمارے پاس وہ دن دولت اور اسباب اور وسائل اور ذرائع نہیں ہوتے، تو اس بنا پر پھر اس کا اثر کیا پڑتا ہے کہ ہم لوگ کمتری کا اور اسی طور پر اپنے آپ کو نیچا سمجھنا، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا، حتیٰ کہ اپنی نفی کرنا، یا یوں سمجھ لیجئے کہ اپنے ماں باپ کو کوسنا کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا اور یہ ہمارے لیے کچھ نہ کر سکے۔ یہ سارے کے سارے اثرات ہمارے اوپر یہ اثر انداز ہوتے ہیں اور ہماری نفسیات کو تبدیل کرتے ہیں۔ یہ کب ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے کہ جب انسان لوگوں کے لائف سٹائل دیکھتا ہے اور ان کی زندگی کی چمک دمک کو دیکھتا ہے، ان کی آنیاں جانیاں، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، ان کے ولاگ وغیرہ دیکھتا ہے، تو پھر یہ اثرات جو ہے انسان کے اوپر مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور انسان کی جو نفسیات ہیں سوشل میڈیا صارف کی، وہ پھر اس طرح سے بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس کا پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ چونکہ یہ چیزیں ہمارے لیے اس موقع پر ممکن نہیں ہوتی، اور ہمارے لیے انتہائی زیادہ اس حوالے سے مشکل ہوتی ہے کہ ہم بھی انہی کے لیول پر آ کر یہ سب کریں، تو پھر ہمارے لیے ڈپریشن اور اسی طور پر ذہنی صحت کی خرابی، یہ تمام کے تمام اثرات ہمارے اوپر ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ گویا کہ ایک منفی اثرات کا طوفان وہ ہمارے دل، دماغ، ذہن اور اندر باہر بپا ہو جاتا ہے۔ اس میں جو سوشل کمپیریزن ہے وہ بھی ہمارے اندر جنم لیتا ہے، یعنی موازنہ کرنا اور دوسرے کے ساتھ اپنے ذات کو یا اپنے جو لائف سٹائل اور زندگی ہے اس کو تولنا، تو یہ بھی ہمارے اندر پھر پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ سوشل میڈیا کا منفی اثر ہے۔ اسی طور پر ڈپریشن اور انزائٹی کا ہم شکار ہو جاتے ہیں، یہ بھی سوشل میڈیا کا ہی منفی اثر ہے۔ اسی طرح سوشل میڈیا کی جو نفسیات ہیں اس کے تحت ہمارے اوپر اثرات کیا آتے ہیں، ان میں سے ایک نیند کی کمی۔ یہ صحت کے حوالے سے ہمارے اوپر ایک یوں سمجھیے کہ اٹیک ہوتا ہے، اور ہم نیند کی کمی کا بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ اس کے ایک اہم ترین جو منفی پہلو ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں۔ اسی طرح جو سوشل میڈیا ہے، اگر دیکھا جائے تو اس میں کچھ مثبت پہلو بھی ہیں، یعنی اس کی جو نفسیات ہیں اس کا جو امپیکٹ اور اثر ہمارے اوپر پڑتا ہے، اس کا ایک پہلو مثبت بھی ہے۔ مثال کے طور پر آن لائن سپورٹ گروپس وغیرہ، مختلف چیزوں سے متعلقہ ہمیں آگاہی ملتی ہے، یا کم وقت میں ہمارے پاس زیادہ علم اور زیادہ نالج اور زیادہ معلومات آ جاتی ہیں، یا ہم گھر بیٹھے بیٹھائے کئی سارے کام کر لیتے ہیں۔ وہ کام کے جن کاموں میں ہمارا وقت بھی صرف ہونا تھا، مال بھی صرف ہونا تھا، اور اسی طور پر ہماری جان کا بھی اسراف ہونا تھا، لیکن سوشل میڈیا کی برکت سے یا اس کی وجہ سے، انٹرنیٹ کی وجہ سے، وہ سارے کے سارے کام ہمارے گھر بیٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو گویا کہ اس طرح سے مختلف امور سے متعلقہ ہمیں آن لائن سپورٹ میسر آتی ہے۔ یہ سائبر نفسیات کا مثبت پہلو ہے۔ اسی طرح اس کا ایک مثبت پہلو یہ بھی ہے کہ ہماری ذہنی صحت، اس کی آگاہی کے حوالے سے بھی یہ انتہائی زیادہ اپنا اثر دکھاتا ہے، اور اس کا اثر مثبت ہوا کرتا ہے۔ ذہنی صحت سے مراد یہ ہے کہ جب ہم سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے ہمارا ذہن وسیع سے وسیع ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس میں ہمہ گیریت اور اسی طور پر عالمگیریت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اس کا مثبت پہلو ہے۔ ہماری سوچوں کا، ہمارے جو بصر ہے، نظر ہے، اس کا دائرہ کار وہ وسیع ہونا شروع ہو جاتا ہے،
جب ہم سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں۔ اسی طور پر اس کی جو مثبت سرگرمیاں اور اس کی سائبر نفسیات کا مثبت امپیکٹ ہے، اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم لوگ اس سوشل میڈیا کے استعمال سے بہت سارے مختلف المزاج لوگوں سے آشنا ہوتے ہیں اور ان کے مزاجوں کو سمجھنے کا، دیکھنے کا اور ان میں غور و فکر اور تدبر کرنے کا موقع میسر آتا ہے۔ اور اسی طور پر اس کا ایک اہم ترین مثبت پہلو یہ بھی ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو فزیکل دنیا میں ہم ایک بار ہی ان کو دیکھ سکتے ہیں اور دوسری بار دیکھنا وہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ کام جو ہو چکا سو ہو چکا، اب دوبارہ اسی طرح سے رپیٹ تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن سوشل میڈیا کیمرہ یہ چونکہ ان لمحات کو عکس بند کر لیتا ہے، محفوظ کر لیتا ہے، اس لیے ہم بار بار ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں اور ان کا باریک بینی سے جائزہ لے سکتے ہیں اور اس کے خد و خال کو ہم نمایاں کر سکتے ہیں۔ یہ بھی گویا کہ سائبر نفسیات کا ایک اہم ترین پہلو ہے جو ہمارے اوپر ظاہر ہوتا ہے اور ہمیں فائدہ مہیا کرتا ہے۔ اسی طور پر جو سائبر نفسیات ہیں اس کا ایک اثر اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں اظہار رائے کی آزادی وہاں پر میسر آتی ہے۔ اظہار رائے سے مراد یہ نہیں کہ آپ جو منہ میں آئے یا جو آپ کا ہاتھ لکھے وہ آپ لکھتے چلے جائیں، بھلے کسی کی عزت یا عقیدہ یا عقیدت مجروح ہو، آپ کو اس سے کوئی سروکار نہیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا پر اپنا مدعا، اپنا ما فی الضمیر، اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنا مشن، اپنا کاز، اپنا نصب العین، اپنا نظریہ جو بھی آپ رکھتے ہیں، آپ کھلم کھلا بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اور بغیر کسی ادھر ادھر کی چیزوں کے آپ اس کے اوپر اس کا اظہار کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، ہمیں تحریر لکھنے کے لیے بہت ساری چیزیں درکار ہوتی ہیں، لیکن جب آپ سوشل میڈیا پر ہوتے ہیں تو آپ ان تمام تر چیزوں کو وہ سمٹتا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ اسی طور پر وہاں پر آپ کو قارئین بھی ملیں گے، یعنی آپ کی تحریریں پڑھنے والے، اور اسی طور پر آپ کو وہاں پر ناظرین بھی ملیں گے، آپ کو دیکھنے والے، گویا کہ آڈینس بھی وہاں پر موجود ہے۔ اور اسی طور پر دیگر جو صلاحیتیں ہیں وہ بھی وہاں پر آپ کے لیے پہلے سے اویلیبل اور موجود ہوتی ہیں، بس آپ نے اپنا کام، اپنا کنٹینٹ یہ دکھانا ہوتا ہے، باقی آپ کے لیے سب کچھ تیار ہوتا ہے۔ یہ بھی سائبر نفسیات کا ایک امپیکٹ اور اثر ہے اور مثبت پہلو ہے۔ اور پھر جو سوشل میڈیا ہے اس میں جو ہماری زندگی سے متعلقہ اثرات ہیں وہ بھی بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، جو اپنا امپیکٹ اور اثر چھوڑتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسا کہ ہم اس وقت سرزمین غزہ پر ظلم، جبر اور بربریت اپنی آنکھوں سے یعنی ڈیجیٹل دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں، یہ وہاں پر جا کر دیکھنا ممکن نہ تھا۔ تو گویا کہ یہاں پر سائبر نفسیات جو ہمارے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں، ان میں سے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ ہمیں ایسی دنیا سے واقف کر دیتی ہے کہ وہ دنیا ہم سے بہت دور ہے، لیکن ہم اس دنیا تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن کس طرح سے؟ ڈیجیٹل دنیا کے تعلق سے اور انٹرنیٹ کی دنیا، سوشل میڈیا کی دنیا سے۔ اس سے پھر ہمارے اوپر امپیکٹ اور اثر کیا ہوتا ہے کہ ہم ایموشنل بھی ہوتے ہیں اور اس کا احساس اور درد اور دکھ بھی اپنے اندر محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ بھی سائبر نفسیات کا ایک امپیکٹ اور اثر ہے جو ہمارے اوپر پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ سائبر نفسیات میں جو سب سے اہم ترین پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کے یوزرز اور صارفین ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے ان تمام تر معاملات کو جو ڈیجیٹل دنیا سے تعلق رکھتے ہیں ایک لمٹ اور ایک حد میں رکھیں، کیونکہ جو شخص جتنا زیادہ یہ ڈیجیٹل دنیا سے وابستہ ہوتا ہے تو اس کے نفسیاتی پہلوؤں میں سے ایک پہلو
یہ بھی بننا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ فزیکل دنیا سے تو کٹتا ہی ہے، جیسا کہ میں نے ما قبل میں ذکر کیا۔ ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ وہ روحانی دنیا سے بھی خود کو کٹتا ہوا محسوس کرتا ہے، بلکہ خود کو روحانی دنیا سے کٹتا ہوا محسوس کیا کرنا، وہ روحانی دنیا سے کٹ چکا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی سائبر نفسیات کا ایک اثر اور امپیکٹ ہے کہ اس کا یوزر اور اس کا صارف یہ سوشل میڈیا کے نفسیات کے حملے کی زد میں آ جاتا ہے اور روحانیت سے لا تعلق ہو جاتا ہے۔ یہ جو سوشل میڈیا استعمال کرنے والے ہیں، ان کو سائبر نفسیات کے پیش نظر چند ایک ہدایات کر دینا یہ مناسب اور نہایت ہی اہم ترین چیز ہے۔ نمبر ایک، آج ہر شخص وہ سوشل میڈیا استعمال کر رہا ہے اور اسے اپنا حق بھی سمجھتا ہے اور اس کے اوپر خوب وقت بھی صرف کر رہا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا ہر بندے کی ضرورت نہیں ہے، یا تو سوشل میڈیا علماء کی ضرورت ہے، یا جو اینکر ہیں یا میڈیا سے وابستہ افراد ہیں یہ ان کی ضرورت ہے، یا اسی طور پر معلومات اکٹھے کرنے والے یا تاریخ اور علم اور نالج سے تعلق رکھنے والے، یہ ان کی ضروریات میں سے ایک چیز ہے۔ جب ایک شخص کے جس کی یہ ضرورت ہے ہی نہیں وہ اس کو استعمال کرے گا تو سائبر نفسیات پھر اپنا حملہ اور اپنا اٹیک وہ منفی پہلو سے کریں گی اور اس کا جو امپیکٹ ہے وہ منفی پڑے گا۔ اس سے منفی جو اثرات انسان کے اوپر اور یوزر پر مرتب ہوں گے، ان میں سے سب سے بڑا جو حملہ ہے اور اٹیک ہے وہ ہے ذہنی خلجان اور ذہنی اضطراب۔ یہ جو سوشل میڈیا کثرت سے استعمال کرتے ہیں اور جو سوشل میڈیا بالکل بھی استعمال نہیں کرتے، دونوں کے ذہنی اضطراب اور انتشار میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جو سوشل میڈیا استعمال نہیں کرتے وہ پرسکون ہیں اور صاحبان اطمینان ہیں، قلبی اعتبار سے بھی، ذہنی اعتبار سے بھی اور دماغی اعتبار سے بھی۔ لیکن جو اس کے برعکس سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں وہ قلبی لحاظ سے بھی اضطراب کا شکار ہیں، ذہنی اور دماغی لحاظ سے بھی انتشار کا شکار ہیں۔ تو اس لیے ہم کیوں خام خواہ اپنے آپ کو سوشل میڈیا کے حوالے کر رہے ہیں جب ہماری ضرورت ہی نہیں ہے؟ جن کی ضرورت ہے وہ تو اپنے آپ کو اس کے حوالے کریں گے، تو وہ ان کی مجبوری ہے۔ اب جب ہمیں یہ بات معلوم پڑ گئی کہ سائبر نفسیات یہ ہیں کہ یہ ذہنی خلجان اور دماغی انتشار پیدا کرتی ہیں، تو پھر ہمیں اس سے اوائڈ کرنا چاہیے اور اس سے بچنا چاہیے اور اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ جب ہمیں معلوم پڑ گیا کہ سوشل میڈیا پر آنے کی وجہ سے انسان احساس کمتری کا اور احساس قہتری کا شکار ہوتا ہے، تو پھر ہمیں سوشل میڈیا کے استعمال سے اجتناب کرنا چاہیے۔ کب؟ جب کہ وہ ہماری ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، جیسا کہ میں نے ما قبل میں ذکر کیا کہ جن لوگوں کی ضرورت ہے انہیں تو اپنی ضرورت کے لیے اسے استعمال کرنا چاہیے، لیکن جن لوگوں کی ضرورت نہیں ہے وہ خام خواہ اس کو استعمال کر کے اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، جبکہ سوشل میڈیا کا فائدہ ہو رہا ہے۔ سوشل میڈیا کے فائدے سے مراد کیا ہے کہ جب آپ جتنا استعمال کرتے ہیں اس استعمال کے مطابق اس سوشل میڈیا کی ریچ اور اس کے جو ایک اپروچ ہے اور زیادہ لوگوں تک اس نے پہنچنا ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ کے لائک، آپ کے کومنٹس، آپ کے شیئر کرنے سے، آپ کا کسی کا پیج دیکھنے سے، آئی ڈی دیکھنے سے، تو اس میں کیا ہو جاتا ہے؟ اضافہ۔ یعنی سوشل میڈیا کا اس میں فائدہ ہے، لیکن آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ آپ کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ آپ الٹا ذہنی اور دماغی اور قلبی اضطراب اور انتشار کا شکار ہوئے۔ تو یہ ہمارے اوپر اس کے اثرات بہت زیادہ ہیں۔ آج کی جو نوجوان نسل تباہی کے دھانے پر کھڑی ہے، اس میں مین کردار سوشل میڈیا کا ہے۔ یہاں پر اس سے غرض نہیں کہ آپ سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کرتے ہیں یا اس کا غلط استعمال کرتے ہیں،
دونوں صورتوں میں سوشل میڈیا کی جو نفسیات ہیں، یعنی سائبر نفسیات، انہوں نے آپ کے اوپر اٹیک کرنا ہی کرنا ہے، اور جو اس کا سب سے بڑا حملہ اور سب سے بڑا اٹیک ہے وہ ہے آپ کے ذہن پر، آپ کے دماغ پر اور آپ کی اندر کی دنیا پر۔ یہ انسان کو کھوکھلا کرتی ہے۔ سوشل میڈیا کی جو دنیا ہے، اس کی نفسیات کیا ہیں؟ یہ آپ کو اندر سے کھوکھلا کرتی ہیں۔ تو آپ نے اس کے حل کی جانب جانا ہے، نہ یہ کہ ہم اسی طرح سے پہلے کی طرح اس کا استعمال کرتے رہیں۔ اس کے لیے آپ سکرین ٹائم کو محدود کریں۔ جب آپ کو اس کی جو نفسیات ہیں اس کا معلوم پڑ گیا، اور اسی طور پر جب آپ اس کو استعمال کریں، اس میں اچھے اور برے کی تمیز بھی پیدا کریں، اور سب سے زیادہ وہ لوگ اور وہ افراد کہ جن کا سوشل میڈیا سے کوئی لینا دینا نہیں، اس اعتبار سے کہ ان کو کوئی اس سے سروکار یا اس سے کوئی کام یا اس سے کوئی مطلب ہو، بلکہ وہ اپنے وقت کو بچانے کے لیے اور یا اسی طور پر اپنے وقت کے اسراف کے لیے ان دو لمحوں سے، ان دو پوائنٹ سے وہ سوچتے ہیں، اور اس سوچ کے تحت وہ اپنے سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ جو وقت کے بچانے کی میں نے بات کی، اس سے مراد یہ ہے کہ جس طرح ہم کسی چیز کی ہوم ڈلیوری منگواتے ہیں، اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے وقت کی بچت کرتے ہیں، یا اسی طور پر وقت کو صرف کرنا یا وقت کو گزارنا، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ جس بھی زاویے سے اس کا استعمال کریں گے، اس نے آپ کے قلب پر، آپ کے دل پر، دماغ پر اور ذہن پر اثرات کو مرتب کرنا ہے۔ تو جن لوگوں کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے فوائد کے اعتبار سے، انہیں چاہیے کہ وہ اس سے کلیتاً اجتناب کریں اور پرہیز کریں۔ اسی طرح جو لوگ مذہبی ہوتے ہیں یا سیاسی ہوتے ہیں یا سماجی ہوتے ہیں، چونکہ ان کا لینا دینا اور ان کا تعلق سوشل میڈیا کے ساتھ ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، ان کو چاہیے کہ وہ اس کو استعمال کریں۔ رہی بات بچوں کے حوالے سے، چونکہ بچوں کی جو لوح، یعنی ان کے نفس کی لوح، ان کے دل دماغ کی لوح ہے، وہ بالکل خالی ہوتی ہے، اور اس میں کچھ بھی لکھا ہوا اور تحریر نہیں ہوتا۔ تو یہ جو سوشل میڈیا پر چیزیں دیکھتے ہیں، تو وہ سوشل میڈیا کی جو نفسیات ہیں اس کا اٹیک اور اس کا حملہ سب سے زیادہ بچوں پر ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر لڑکپن اور جوانی میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر اس کا اٹیک ہوتا ہے۔ لیکن وہ جو نوجوان ہوتے ہیں یا لڑکپن میں ہوتے ہیں، اگر ان پر اٹیک ہو بھی صحیح اور ان کو سمجھایا جائے تو وہ کسی حد تک اس سے رک جاتے ہیں۔ لیکن جو چھوٹے بچے ہیں، معصوم بچے ہیں، وہ چونکہ اس کی جو منفی پہلو ہیں اس سے واقف نہیں ہوتے، اس لیے بجائے اس کے کہ وہ اس سے رکیں اور اجتناب کریں، تو وہ اس کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں اور اسی کو حرف آخر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ ماں باپ سے بڑھ کر وہ اس چیز کی جانب اپنی توجہ کو مرکوز کر دیتے ہیں۔ اور پھر اس کا اثر کیا ہوتا ہے کہ بچہ وہ اپنے ماں باپ سے کٹ جاتا ہے، اور سوشل میڈیا کی جو دنیا ہے، یعنی ڈیجیٹل دنیا، اس سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیتا ہے۔ پھر اس کے سکون کا باعث ماں کی گود اور ماں کی چھاتی یا ماں کا لمس اور ماں کا پیار نہیں ہوا کرتا، بلکہ اس کا سکون وہ سوشل میڈیا میں چھپا ہوتا ہے۔ یہ سائبر حملہ اور سائبر نفسیات ہیں کہ جو امپیکٹ اور اثر ڈالتی ہیں اپنے یوزر پر، بالخصوص وہ یوزر کہ جو ابھی اپنی ذہنی بالیدگی کے اعتبار سے اور ذہنی پرورش کے اعتبار سے بچہ ہے، اور عقل کے اعتبار سے وہ کچا ہے، یا اس کی جو لوح نفس ہے ابھی بالکل خالی ہے اور اس کے اوپر کچھ بھی تحریر نہیں ہوا۔ تو اس لیے ماں باپ کو اس لحاظ سے سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو جس قدر ہو سکے سوشل میڈیا سے دور رکھیں۔ اب اس کے کئی سارے پہلو ہیں کہ وہ کس طرح سے دور رکھ سکتے ہیں۔ نمبر ایک، بچوں کے سامنے موبائل استعمال کرنے سے احتراز کریں۔ نمبر دو یہ ہے کہ یہ جو موبائل کا پیکج وغیرہ ہے، یہ آپ اگر دو موبائل رکھیں، ایک موبائل وہ کہ جو آپ کی ضرورت ہے آپ اسے باہر یا دیگر جگہوں پر استعمال کریں، لیکن بچوں کے سامنے ایسا موبائل ہو کہ جس کا پیکج ہی موجود نہ ہو۔ اس طرح سے بھی آپ سائبر نفسیات سے اپنے بچوں کو بچا سکتے ہیں۔ یا اسی طور پر
جب آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی نسل، آپ کی اولاد خراب ہوگی، تو آپ جو سادہ موبائل ہے اس کو استعمال کریں، لیکن ہمیں حتی الوسع اس کے اوپر کنٹرول کرنا ہے اور اس کو اپنے قابو میں رکھنا ہے، ورنہ اس کے جو نفسیات ہیں وہ انتہائی زیادہ اثر انگیز ہیں اور انتہائی زیادہ انسان کے اوپر اپنا امپیکٹ چھوڑنے والی ہیں۔ تو آج کی اس نشست میں ہم نے مختلف جو سائبر نفسیات کے پہلو ہیں ان کو چھیڑا اور ان کو سمجھا اور ان کو ٹچ کیا، تاکہ ہم ایک ہی نشست میں کسی حد تک سائبر نفسیات کو اپنے اندر اتاریں اور اس کا فہم حاصل کریں، اور اس کے مطابق پھر ہم سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کے استعمال کی طرف جائیں، تاکہ ہم اس کے برے اثرات سے اپنے آپ کو بچا سکیں اور اس کے جو مثبت اور پوزیٹو اثرات ہیں ہم جو ہیں ان کو حاصل کر سکیں۔